لك وزهورا على يديك وعسى الله يحييك يا من أولاد الكرام وجميع الشهداء والصديقين. امریکہ اسرائیل سڑک پر آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اس قول کی تائید کرتے ہوئے اس سڑک پر آ رہے ہیں. کیا ہے کوئی جو مظلوم، کیا ہے کوئی اپنے فلسطین بھائیوں اور بہنوں کو کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے؟ جس طریقے سے دربار شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اگر یہی کرائیٹیریا ہے، میں دنیا والوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں، اگر یہی آپ کا کرائیٹیریا ہے تو پھر اسرائیل نے جو کانڈ کیے وہ کیا ہے؟ ریٹریبیوشن آپریشن کیا تھا؟ وائپر آن ٹریک آپریشن کیا تھا؟ کیبیا میسیکر کیا تھا؟ آئی فار این آئی، یا سب سے بڑا میسیکر جو 1948 میں بیروت میں ہوا، جو شبرا شتیلا کے نام سے میسیکر جانا جاتا ہے، جس میں لاکھوں فلسطینی، عرب، عیسائی شہید ہوئے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ کا یہی پیمانہ ہے، یہی کرائیٹیریا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے، یہ آپریشن کیا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف انجام دیے؟ ان چیزوں کا مقصد، اس انفارمیشن لیب کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو ڈی لیجٹیمیٹ کیا جائے، ان کو ڈی ہیومنائز. دہشت گردی کی زبان ہے، یہ شدت پسندی کی زبان ہے. یہی اسی پروسیس کا پارٹ ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں نے ہم پر ظلم ڈالے. کون سے ظلم ڈالے بھائی؟ خالی فلسطینیوں کا سوال یہ ہے کہ میں کیوں اپنی زمین چھوڑوں؟ یہ کیوں لفظ ان پر ناگوار گزرے. آپ دیکھیے حالت کیا ہے اس ڈس انفارمیشن لیب کی، کیسے کیسے نیریٹو اپنائے گئے. جی فلسطینیوں نے عورتوں پر ہاتھ ڈالا، معصوم بچوں کو قتل کیا. ایک طرف سے یہ بیان آ رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل خود یہ بیان دے رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہ ویریفائڈ رپورٹس نہیں آئی ہے. وہ آپ پر ہوئے ظلم دیکھنا نہیں چاہتی ہے، مگر ہم آپ کی آنکھیں بنیں گے. دنیا اگر سنتی نہیں ہے کہ آپ پر کیا ہو رہا ہے، ہم آپ کی زبان بنیں گے، اور نگر نگر ہم آپ کی کان بنیں گے. ہم آپ کے ترجمے خوشی دی تھی کہ آپ ایک پیج پر آئے ہیں. آپ نے ان لارجر انٹرسٹ آف مسلم کمیونٹی، آپ نے اپنی ساری رائیولری سائڈ پر رکھ کر ایک پیج پر آئے. مقصد اس پیج پر آنا یہی تھا، مسلم امہ پر جو ناانصافی ہوتی آ رہی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی آ رہی ہے وہ شاید بند ہو. میں ان کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں اس اجتماع کی طرف سے کہ آپ مل کر انٹرنیشنل کمیونٹی پر یہ دباؤ ڈالیں، یونائٹڈ نیشن کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ جو ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز نے ان فیور آف فلسطین اسٹیٹ پاس کیے ہیں وہ امپلیمنٹ کرے. جس میں رہی ہے وہی ہم آگے چلائیں گے. میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، میں ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی گڈ آفیسز کا استعمال کرے اور فلسطینیوں کو اپنا حق دے. آج جب ہم کوریڈورز کی بات کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کوریڈور کی بات کر رہے ہیں، یا دیگر ترقی کی بات کر رہے ہیں، جیو اسٹریٹجک کی بات کر رہے ہیں، مگر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تمام ممالک سے، جب ہیومینٹی نہیں رہے گی تو ایک کوریڈور کس کام کے، یہ میٹاڈورز کس کام کے؟ آپ کو
جب انسانیت رہے گی تبھی جیو اسٹریٹجی رہے گی, جیو پالیٹکس رہے گی, جیو اکنامکس رہے گی. میں سب سے یہی گزارش کروں گا, تمام عالم انسانیت سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گڈ آفیسز کا استعمال کریں, اپنی ذمہ داری سمجھ لیں اور فلسطینیوں کو اپنا حق دیں. شکریہ. کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چاہے ناانصافی ہو, وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی کیوں نہ ہو, سکھ بھائی کیوں نہ ہو, عیسائی بھائی کیوں نہ ہو, میرے سب بھائی کون ہے؟ ہم کشمیر کے محراب جس میں مرکزی جامع مسجد اور مرکزی امام باڑہ بڈگام ہے اور اس کی قیادت بین الاقوامی شدہ تسلیم شدہ قیادت جس میں حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموسی الصفی قبلہ ہیں اور میر ویزی کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق ہیں, وہ ہمیشہ ناانصافی کے خلاف مظلوموں کو اپنی حمایت دیتے آ رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. والسلام.